بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ نواقض الاسلام سے متعلق یہ چوتھی نشست ہے اور نواقض الاسلام میں سے تیسرا ناقض اسلام سے متعلق ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں۔ نواقض الاسلام ایک وہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت میں کسی کو شریک کرنا نہیں، یہ تو دوسرا ناقض اسلام ہے، تیسرا نہیں، دوسرا ناقض اسلام ہے۔ ایک الشرک فی عبادت اللہ تعالی، اور دوسرا ناقض اسلام جو اب پڑھنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جیسے کہ آپ کے سامنے کاغذات ہیں، آپ دیکھ لیجیے، اس میں من جعل بینہ و بین اللہ وسائط یدعوہم ویسألہم عن الشفاعہ ویتوکل علیہم، یعنی جو شخص بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت میں، اللہ سے دعا کرنے میں کسی مخلوق کو واسطہ بنائے گا تو ایسی صورت میں وہ ان سے دعا کرے گا، ان کو سفارشی بنائے گا، ان پر پورا بھروسہ کرے گا اللہ تعالیٰ سے جڑنے کے لیے، تو اس دنیا میں جتنے انبیاء ہیں، جتنی آسمانی کتابیں اللہ نے نازل کی، اللہ کا کلام قرآن مجید، سبوں میں یہی بات ہے، خلاصہ کلام یہ ہے کہ وہ بالاجماع کافر ہے۔ جو شخص اللہ سبحانہ و تعالی اور اپنے درمیان، من جعل بینہ و بین اللہ وسائط، جو اپنے اور اللہ کے درمیان واسطے رکھتا ہے، یدعوہم، ان کو پکارتا ہے، ان سے دعا کرتا ہے، ان کو بلاتا ہے، ان سے اپیل کرتا ہے، کسی کو درمیان میں واسطہ رکھ لیا کہ میں اللہ سے نہیں، میں تم سے دعا کرتا ہوں، تم میری دعا پہنچاؤ، مجھے ان چیزوں کی ضرورت ہے اور مجھے جہنم سے بچنا ہے، مجھے تمہاری ضرورت ہے، تم بچاؤ، تم بولو اللہ سے، میرے ساتھ اتنے بہت کچھ معاملات ہیں، مجھے آپ پہ بھروسہ ہے، کیوں آپ ایسے اور ایسے ہیں۔ تو اپنے اور اللہ کے درمیان عبادت کے جو امور ہیں، ایک مخلوق کو واسطہ بناتا ہے تو وہ کافر انسان ہے، نسأل اللہ السلامہ۔ اگر وہ اپنے آپ کو مسلمان بولتا ہے تو وہ نادانی ہے، اسے سمجھانے کی ضرورت ہے۔ اب وہ شخص کافر ہے کیا؟ کسی کو بولنا نہیں ہے، آپ کا کام اسے سمجھانا ہے، اسے بتانا ہے۔ لیکن اس عمل کی وجہ سے ایک انسان اصلاً کافر رہتا ہے، اگر وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے تو اسلام سے نکل جاتا ہے، ان چیزوں کی وجہ سے۔ اتنی خطرناک چیزیں ہیں، اس لیے کہ ایک تو یہ مشرک ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت میں کسی کو شریک کر رہا ہے، دوسرا اس نے ایک طرح کی تشبیہ دی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو جاننے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے معاملے کو ایک مخلوق کے معاملے کو جوڑ دیا ہے۔ کیسے؟ کہ مجھے فلاں صاحب سے ملنے کے لیے میں مل نہیں سکتا ہوں، جا نہیں سکتا ہوں، وہ اتنے بڑے عہدے پر ہیں کہ میں ان تک پہنچ نہیں سکتا ہوں۔ جیسے عام طور پر لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم جج تک جا نہیں سکتے، ایک قاضی تک، ایک جج تک ہم جا نہیں سکتے ہیں جب تک کہ وکلا کی ضرورت نہ ہو، کسی وکیل کی ضرورت نہ ہو۔ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے معاملے کو بتانے کے لیے ایک مخلوق کی مثال دیتے ہیں۔ لا تضربوا للہ الامثال فلا تضربوا للہ الامثال، سورۃ النحل میں اللہ نے کہا اللہ کے لیے مثالیں مت دو، اللہ تعالیٰ کے لیے مخلوق کو اس کے مشابہ مت قرار دو۔ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اللہ کی صفات تو بہت اعلیٰ اور بلند ہیں۔ تو انسانوں کے مسائل کو اللہ تعالیٰ سے جوڑنا نہیں چاہیے، وہ خالق ہے، یہ مخلوق ہیں،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے جو مکے کے جو حالات تھے، عرب کے جو حالات تھے، اسے قرآن ایک لفظ سے بتاتا ہے. پتہ ہے آپ لوگوں کو؟ اس کو کہتے ہیں قرآن الجاہلیہ. الجاہلیہ جہل سے، جہاں علم نہ ہو، جہاں تہذیب نہ ہو، جہاں لوگ اپنے خالق کو نہیں جان پا رہے ہیں، جہاں لوگ اپنی زندگی کے مقصد کو بھول گئے ہیں، جہاں لوگ اپنی آخرت کو بھول چکے ہیں، جہاں لوگوں پر ان کی نفسانی خواہشات غالب ہیں، اس معاشرے کو اللہ نے الجاہلیہ کہا. تو کیا وہ ایک تاریخی بات ہے کہ کسی دور میں جاہلیت کا دور تھا؟ نہیں. جب جہاں جہاں جس انسان پر یا جس معاشرے پر ایسی چیزیں آئیں گی وہ جاہلیت ہوگی. اس دور میں لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ تک پہنچ نہیں سکتے ہیں. پہنچ نہیں سکتے مطلب ہماری عبادتیں، ہماری اوقات ہی کیا ہے، ہماری حیثیت ہی کیا ہے، ہماری عبادت کیا ہے. ہم کو دعا کرنے کے لیے ہم اس لائق نہیں ہیں کہ ہم خود اللہ سے دعا کریں. ہم کو ان صاحب کو درمیان میں لانا پڑے گا. ان کو درمیان میں لائیں گے تو ہی ہماری باتیں پہنچیں گے اللہ کے پاس. ورنہ ہماری اوقات کیا ہے، ہم گنہگار لوگ، ایسا وہ سمجھتے تھے. کیونکہ بات ایسی نہیں، کتنے بھی گنہگار کیوں نہ ہو، اللہ سے براہ راست تعلق رکھیں. اللہ تعالیٰ نے سورۃ یونس میں بیان فرمایا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. اللہ نے ان کو مشرک کہا. دیکھو سبحانہ و تعالی عما یشرکون، اللہ نے ان کو مشرک کہا. کن لوگوں کو؟ جو کہتے ہیں، جو لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں وہ ایسے لوگوں کی عبادت کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ کی عبادت میں شریک کرتے ہیں جو نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں. ایک انسان مر چکا ہے، وہ کیا نفع پہنچائے گا بتائیے، وہ کیا نقصان پہنچائے گا. ایسے لوگوں کو جو کچھ کر ہی نہیں سکتے، سن نہیں سکتے، حرکت نہیں کر سکتے، ان لوگوں سے متعلق ان لوگوں کا یہ گمان تھا، یہ اعتقاد تھا ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ. شفعاء یعنی وسائط، یہ ہمارے اور اللہ کے درمیان ایک شفیع ہیں، ایک واسطہ ہیں. یہ ہماری بات اللہ تعالیٰ پہنچائیں گے، یہ ہماری مرادیں، ہمارا درد، ہماری پریشانیاں، ہماری دعائیں یہ اللہ تعالیٰ تک رکھیں گے. یہ لوگ رکھ سکتے، ہم نہیں. اللہ تعالیٰ نے ان سے ایک سوال کیا. اللہ نے کہا قل، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے پوچھو اتنبئون اللہ بما لا يعلم في السماوات والارض، آسمان اور زمین سے متعلق سب چیزوں تو اللہ رب العالمین کے علم میں ہے، تم اللہ کو ابھی خبر دے رہے ہو، اللہ کو بتا رہے ہو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نہیں معلوم کس کی کیا دعا ہے، کس کی کیا پریشانی ہے، کون زندہ ہے، کون مرا ہوا ہے، کون بھوکا ہے، کون پیٹ بھرا ہے، کون جاگ رہا ہے اور کون سو رہا ہے، کس کی کیا حاجت ہے، کون کہاں ہے، کیا کر رہا ہے. اتنبئون اللہ بما لا يعلم في السماوات ولا في الارض، کہ ان لوگوں کو تم نے اللہ کے درمیان جو واسطہ بنایا ہے اور کہتے کہ یہ ہمارے شفعاء ہیں، شفعاؤنا عند اللہ. آپ اللہ کو خبر دے رہے ہیں، نہیں اللہ کو نہیں معلوم اور اللہ کو بتا رہے ہیں آپ کہ ہمارے شفعاء ہیں. سبحان اللہ، اللہ اکبر. یہ تو اللہ کہے گا نا یہ سب شفعاء ہوں گے. ہم نے ان کو ہمارے اور آپ کے درمیان رکھا ہے، جیسے ایک نبی کو بھیجتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کہ ہمارے نبی ہیں. ہماری عبادت کیسے ہونی چاہیے، ہم کس بات کو پسند کرتے ہیں، کس بات کو ناپسند کرتے ہیں، یہ آ کے بتائیں گے آپ کو. اور جو بتائیں گے آپ کو لینا پڑے گا. ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا. اللہ کی عبادت کیسے ہونی چاہیے، اللہ نے ایک رسول بھیجے، کتاب نازل کی ان پر، اور اللہ نے بتایا کہ ہمارے رسول ہیں. قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، سورۃ الاعراف میں
آپ لوگوں کو بتا دو کہ میں سبھی لوگوں کی طرف اللہ کی طرف سے سبھی لوگوں کے لیے اللہ کی طرف سے رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں. یہ ہم نے ان کو بنا کے بھیجا ہے نا. کیا یہ ویسے ہی اللہ نے کہا ہے کیا یہ سب شفعاء ہیں، یہ سب واسط ہیں، وسائط ہیں؟ بات واضح ہو گیا آپ کو. اللہ نے نہیں کہا اور تم اللہ کو خبر دے رہے ہو. اتنبئون اللہ، اب تم اللہ کو بتانے لگے ہو. یہ تو اللہ بتائیں گے نا، اللہ نے نہیں بتایا تو تم کیسے بتاتے ہو اللہ کو؟ اتنبئون اللہ بما لا يعلم في السماوات ولا في الارض سبحانه وتعالى عما يشركون. محمد بن عبد الوهاب النجدی شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے کیا کہا دیکھو، من جعل بینہ وبین اللہ وسائط یدعوہم ویسألہم عن الشفاعہ. یدعوہم، ان کو پکارتے ہیں، ان سے دعائیں کرتے ہیں، ان کو آواز دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفاطر میں بیان فرمایا، سورۃ الفاطر میں ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم، اگر تم ان سے دعا کرو، ان کو پکارو تو تمہاری دعاؤں کو سنتے نہیں ہیں. لا يسمعوا دعاءکم، فرض کر لو مان لو. ولو سمعوا، اگر وہ سن بھی لیتے ہیں، مستجابوا لکم، تمہاری بات سننے کے بعد جواب نہیں دے پائیں گے. ایک تو وہ سنتے ہی نہیں. ایک کافر کی جب ایک انسان کی جب موت آتی ہے، مسلمان ہو کافر ہو، احادیث میں جو باتیں آتی ہیں نا، صحیح بخاری وغیرہ کی کتاب الجنائز کی حدیثیں ہیں، انسان کی چلنے کی آواز بھی وہ سنتا ہے. اگر وہ سنتا بھی ہے، جیسے کہ بدر کے موقع پر رؤسائے مکہ مارے گئے نا، ایک گڑھے میں ڈالے گئے. اللہ کے رسول نے پوچھا نا ان سے، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا، تمہارے رب نے جو تم سے وعدہ کیا تھا ہوا کہ نہیں دیکھو. عمر بن خطاب نے کہا کہ یہ کیسے سن سکتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ تم سے بہتر سن رہے ہیں لیکن جواب نہیں دے سکتے. تو اللہ نے کہا وَلَوْ سَمِعُوا، اگر یہ تمہاری پکار سن بھی لیتے ہیں، مَسْتَجَابُوا لَكُمْ، وہ جواب نہیں دیں گے. جواب دینے کا کیا مطلب ہے؟ اچھا یہ تمہاری پکار ہے، ہاں ہاں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ایسا نہیں کہہ سکتے. وہ وَلَوْ سَمِعُوا مَسْتَجَابُوا لَكُمْ. اتنا ہی نہیں، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، بِفِعْلِكُمْ نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے، بِشِرْكِكُمْ، جو تم اللہ کی عبادت میں ان کو شریک کیا نا آج دنیا میں، کل قیامت کے دن یہ انکار کر دیں گے، رد کر دیں گے تمہاری بات کو، اور کہہ دیں کہ اے اللہ ہم بے نیاز ہیں، یہ خواہ مخواہ کا ہم کو درمیان میں گھسیٹ کے لائے. کتنا اچھا ہوتا جیسے ہم نے تجھ سے دعا کی، یہ بھی تیرے سے دعا کر لیتے، لیکن یہ ہم کو زبردستی درمیان میں لے کر آئے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ. اللہ نے کہا یہ اتنی بڑی بڑی باتیں ہیں، اتنی بڑی بڑی باتیں ہیں، اتنے حقائق ہیں. وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ، یہ باتیں اللہ کی طرح دوسرا کوئی تمہیں خبر دینے والا نہیں ہے. اللہ نے کہا، اللہ اکبر، وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ. خبیر کون؟ اللہ سبحانہ و تعالی. یا قرآن مجید جو اللہ کا کلام ہے، کہا کہ قرآن جو آپ کو اتنی باریکی کے ساتھ اتنے بڑے بڑے حقائق جو بتا رہا ہے، یہ قرآن کے علاوہ کوئی تمہیں خبر نہیں دے سکتا، اللہ کے علاوہ کوئی تمہیں خبر نہیں دے گا. یہ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے. اسی لیے فوراً اللہ نے کہا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. تو یہ دو آیاتوں میں دیکھو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنے واضح انداز میں رکھ کیا. کتنی آیات ہیں قرآن کی، سب پڑھ کے سنانا مجھے مقصود نہیں ہے، صرف اس بات کو واضح کرنا مقصود ہے. اللہ رب العالمین نے جب قیامت کل برپا ہوگی اور جو لوگ مشرک ہیں، کافر ہیں، جب انہیں جہنم میں بھیجا جائے گا تو اس وقت وہ کیا کہیں گے، وہ بات بھی اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی. اس وقت جو سورۃ الشعراء میں ہے، وہ کہیں گے تاللہ. کیا معنی واللہ کے؟ واللہ کے معنی کیا ہے؟ اللہ کی قسم نا. لیکن جب واللہ کہتے ہیں تو جو واو ہے نا، قسم کے معنی میں بھی آتا ہے اور بھی معانی میں آتا ہے. لیکن جب تاللہ کہتے ہیں نا، تا صرف قسم کے لیے آتا ہے، صرف تاکیدی معنی آتا ہے. اس وقت وہ کہیں گے تاللہ ان کننا لفی ضلال مبین.
اذ نسویکم برب العالمین. اللہ اکبر. کفار کہیں گے کہ اللہ کی قسم ہم تو کھلی گمراہی میں تھے، صرف فی ضلال نہیں، فی ضلال مبین، ایسی گمراہی جس کی وضاحت کی ضرورت نہیں، اتنی واضح گمراہی، صاف شفاف گمراہی. مثلا ایک آدمی ایک جگہ کوئی غلط عمل کر دیتا ہے، چوری یا کوئی بھی معاملہ، وہ انکار کر سکتا ہے، لیکن جب دیکھتے ہیں کہ کیمرے میں وہ آ چکا ہے، اس کو اخذ کر لیا گیا ہے، اس کا چہرہ، اس کی باتیں، اس کا سب کچھ سب واضح ہے، یہ تو بالکل اتنی کھلی بات ہے، اس کے بعد پھر مزید دلیل کی ضرورت ہے کیا؟ تو کہتے ہیں تاللہ ان کننا لفی ضلال مبین اذ نسویکم برب العالمین. وہ اپنے معبودوں سے کہیں گے کہ جن کو معبود بنا لیا تھا، ہم نے تم کو اپنے رب کے برابر کر لیا تھا. ارے اتنی حماقت کی ہم نے، اتنی کھلی گمراہی میں تھے ہم. اس وقت اعتراف کریں گے وہ. اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے، سبحان اللہ. دیکھیے میں آپ کو ایک اہم بات بتاتا ہوں. انسان سے مدد لیتا ہے، انسان کے کام آتا ہے. ایک انسان کہتا ہے کہ بھائی دیکھو میری بات ان تک پہنچا دو، دیکھو میرا معاملہ ہے، میں تو ان سے بات نہیں کر سکتا، آپ درمیان میں آئیے. ہم کرتے نہیں کرتے اس دنیا کے اندر. یہ شرک نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو اس دنیا میں جو لوگوں کو بنایا ہے، پیدا کیا ہے، زندہ رکھا ہے، وہ سب ایک دوسرے کے محتاج ہیں، ایک دوسرے کے ضرورت مند ہیں، ایک دوسرے کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں. ایک آدمی دکان سے خریدنے کے لیے جاتا ہے، کیا وہ مشرک ہے؟ یہ کوئی بات ہوئی؟ ایک چھوٹا بچہ گھر میں اپنی ماں سے کہتا ہے کہ مجھے کھانا دو، کیا مشرک ہو گیا بچہ وہ؟ اور وہ ماں طاغوت ہے کیا؟ بات وہ نہیں. جب اس میں عبادت کا رنگ آتا ہے نا، کہ جس طرح سے ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ ہمارے خالق ہیں، اللہ ہمارے معبود ہیں، ایک اعتقاد کے ساتھ کہ وہ آپ ہی کر سکتے ہیں، وہ نہیں. عبادت جسے ہم کہتے ہیں، عبادت اللہ کی عبادت میں، اللہ سے دعا کرنے میں، اللہ کی قربت کے لیے ہم کسی مخلوق کو درمیان میں لاتے ہیں، یہ شرک ہے، یہ جرم ہے. اللہ نے کہا قرآن مجید میں سورۃ المائدہ میں وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، ایک دوسرے کا تعاون کرے نیکی کے کام میں، ایک دوسرے کے ساتھ اچھے سے پیش آئیں، ایک دوسرے کی مدد کریں، ایک دوسرے کا بوجھ اٹھائیں، ایک دوسرے کی ہمدرد بنیں. یہ شرک تھوڑی نہ شرک ہے، یہ حسن معاملہ ہے، یہ بھی ایک عبادت ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا سورۃ النساء میں مَن یشفع شفاعۃ حسنہ یکن لہ نصیب منہا. ایک آدمی کی مدد کرتا ہے، میں نہیں کہہ سکتا ان سے، لیکن میرے لیے آپ جا کے ان سے کہہ دیتے ہیں اور میرا معاملہ حل ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو بھی اتنا اجر دے گا ان کو دیا ہے. صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے، صحیح مسلم میں ابو مسعود البدری رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، کتاب الامارہ کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آئے اور آ کر کے کہا ابدعنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، میرا جو جانور ہے، میری جو اونٹنی ہے، اب چلنے کے قابل نہیں ہے، آپ ذرا میرا بوجھ اٹھائیے، مطلب مجھے ایک اونٹنی دیجیے. اللہ کے رسول نے کہا کہ لیس عندی ما احملک، صحیح مسلم کی حدیث ہے، بھئی میرے پاس کچھ ہے نہیں جو میں آپ کو دوں. اللہ کے رسول نے کہا کہ ارے تم مشرک بن گئے، میرے سے پوچھ رہے ہیں، ایسے نہیں کہا نا اللہ کے رسول نے. یہ تھوڑی نا شرک ہے، یہ ایک دوسرے سے تعاون ہے. اللہ کے رسول نے کہا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے آپ کو دینے کے لیے. وہاں ایک صاحب اور کھڑے تھے، صحابی، انہوں نے اللہ کے رسول سے کہا، اے اللہ کے رسول، اگر آپ چاہیں انا ادلہ من یحملہ، ان کے لیے ایک اونٹنی فراہم کرنے والا ایک شخص ہے، میں اس کی طرف رہنمائی کر دوں گا ان کی. اگر آپ چاہیں تو آپ نہیں دے سک رہے، میں ان کی طرف ان کا حوالہ کر دیتا ہوں، وہ دے دیں گے ان کو. اللہ کے رسول نے اسی وقت کہا صلی اللہ علیہ وسلم، من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، جو نیکی کا کام تو نہیں کرتا ہے لیکن نیکی کا کام کرنے کی کسی کو صلاح دیتا ہے، کسی کو ابھارتا ہے. نیکی کا کام نہیں کرتا ہے مطلب جو اس کی طاقت میں نہیں ہے لیکن کسی سے کروا لے رہا ہے، اس کے لیے بھی اتنا ہی اجر ملے گا.
یہ سب اس قبیل سے ہے، من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا، جو ایک دوسرے کی سفارش کر لیتے ہیں لوگوں کے درمیان، تو اس کو بولنے کے بعد وہ جو کام انجام دیتا ہے اس کو بھی اتنا اجر ملے گا رب العالمین کے پاس۔ اسی لیے ایک حدیث ہے صحیح بخاری صحیح مسلم کی، کتاب الزکات میں، صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم میں بھی ہے، ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، اشفعوا تؤجروا، تم سفارش کرو اور اجر حاصل کرو، اجر حاصل کرو۔ یعنی آپ کسی سے کہے کہ بھئی آپ ان کی ذرا مدد کر دیں، اس کی وجہ سے اللہ کے ہاں آپ کو بھی اجر ملے گا جیسے اس کرنے والے کو اجر مل رہا ہے۔ یہ شفاعت، یہ دنیاوی معاملات کے اعتبار سے یہ جائز ہے، یہ جائز ہے، لیکن عبادت کے طور پر کہ اے اللہ میری دعا کو ان کے وسیلے سے قبول فرما، ان کو درمیان میں لانا ایک مخلوق کو، وہ عبادت ہے، وہ جائز نہیں، وہ حرام ہے، اس سے اسلام سے نکل جاتا ہے ایک آدمی بالاتفاق۔ قیامت کے دن اسی لیے کوئی کسی کی سفارش نہیں کرے گا۔ قرآن مجید میں 100 سے زائد آیتیں ہیں جس میں اللہ رب العالمین نے اس طرح کی سفارش کو، جس کا تعلق عبادت سے ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی قربت، اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ کی جنت اور اللہ کی رضا کے طور پر کسی انسان کو درمیان میں وسیلہ لا کے اللہ کی رضا لینا، اس کو اللہ نے ناجائز قرار دیا، اس کو اللہ نے حرام قرار دیا، کہا کہ یہ سب نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ نے کہا آیت الکرسی میں، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض، اس کے بعد من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کون کس کی سفارش کرے گا، کون آگے بڑھے گا آگے؟ انبیاء علیہم السلام، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث ابن عباس، پورے اہل ایمان قیامت کے دن ایک لمبی مدت تک کھڑے رہیں گے، اس کے بعد جائیں گے آدم علیہ السلام کے پاس، نوح علیہ السلام کے پاس، ابراہیم علیہ السلام کے پاس، موسیٰ علیہ السلام کے پاس، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، سب اپنا اپنا ایک عذر پیش کر دیں گے، میں سمجھتا ہوں حدیث سب کو یاد ہے۔ پھر اللہ کے رسول کے پاس جائیں گے علیہ السلام، اللہ تعالیٰ آپ کو موقع دے گا، آپ کو اجازت دے گا، اور آپ بھی کپ کپاتے ہوں گے، ڈر رہے ہوں گے، اللہ کے سامنے سجدے میں پڑ جائیں گے، سجدے میں جانے کا حکم دے گا آپ کو۔ اس وقت کیا کہنا وہ اللہ کے رسول کو نہیں معلوم، کیسے اللہ کی تعریف کی جائے گی نہیں معلوم اللہ کے رسول کو۔ اللہ کے رسول خود کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی تعریف، اپنی حمد کے کچھ کلمات مجھے دیں گے، المحامد، کچھ کلمات مجھے دیں گے، ان کلمات سے میں اللہ کی تعریف کروں گا۔ لا اعرفنی الان، مجھے بھی نہیں معلوم کہ وہ کلمات کیا ہیں، خود اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سنگینی میں اللہ تعالیٰ مجھے کچھ الہام کریں گے کہ اب ان کلمات میں اللہ کی تعریف کرو، سبحان اللہ۔ تو یہ جو وسائل اختیار کی جاتی ہیں کہ بالاتفاق کافر ہو جاتا ہے انسان، یہ بھی نواقض اسلام میں سے ایک ناقض اسلام ہے، جسے محمد بن عبد الوہاب النجدی شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے ایک دوسرے طور پر اس کو پیش کیا ہے۔ اور بھی باتیں ہیں انشاءاللہ اسے آنے والے دروس میں پڑھیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔